بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دل کے رشتے۔ زیادہ وقت نہیں لگا اور جیسے سب کچھ ہی بدل گیا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی اور میں بھی۔ ایک لمحے میں دل کا رشتہ زبان کے رشتے میں بدل گیا۔ رشتوں کے سمندر میں اٹھنے والا جوار بھاٹا محبت کی لہروں سے ٹکرا کر تازہ دم ہو جاتا ہے، لیکن اگر رشتوں میں محبت ہی نہ رہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بس فاصلہ اور بے نام تعلق۔ جب تک وہ مجھ سے تعلق کو محبت سمجھتی رہی، کھلی کھلی اور تر و تازہ رہی، جیسے ہی اس پر حقیقت کھلی وہ مرجھا گئی، اور اب اتنے سالوں بعد میں بھی ساس سسر حیات نہیں تھے۔ ایک میرے شوہر، ایک شادی شدہ پردیسی لا تعلق سا دیور، اور ایک 10 سال کی جاپانی گڑیا ماہا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہماری شادی میں میرے میکے میں ہر زبان پر بس اس کی خوبصورتی کا ہی چرچا تھا۔ سب نے کہا کہ مجھے پلی پلائی بیٹی مل گئی ہے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو وہ مجھے بیٹی سی لگی، لیکن جو کوکھ سے پیدا نہ ہوا ہو وہ کوکھ والے جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ 2-3 سال میں نے اس کے بہت ناز نخرے اٹھائے، اسے بستر پر سلانا، دودھ کا گلاس دینا، اس کے بالوں کی چوٹیاں کرنا، نوالے بنا بنا کر اسے کھلانا، اس کی اسکول وین تک بھاگتے ہوئے اسے جوس کا گلاس ختم کرنے کے لیے کہنا، اسکول سے واپسی پر اسے اچھی طرح لنچ کروانا اور سلا دینا، شام کو اسے پڑھانے کے لیے بیٹھ جانا، رات کو سونے سے پہلے اس سے باتیں کرنا، کبھی کہانی سنا دینا تو کبھی کوئی اپنے بچپن کی یاد۔ جب ہم اپنی زندگی کی کہانی کو اپنی مرضی کا رخ دیتے ہیں تو انجام بہت دکھی کر دینے والے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کے سب کاموں سے چڑ ہونے لگی، اس کی ہر حرکت سے، کمرے میں پنکھا اور لائٹ جلتے رہنے سے، رات رات بھر کمپیوٹر پر بیٹھے رہنے اور آرڈر دے کر باہر سے کھانا منگوانے سے بھی۔ اس کا کمرہ ہر وقت بکھرا رہتا تھا، بلکہ گھر کا ہر وہ حصہ بکھرا ہوا ہوتا تھا جہاں جہاں وہ بیٹھ کر میوزک سنتی اور بے ہنگم ڈانس کرتی تھی۔ ہر دوسرے دن اس کی سہیلیاں گھر آ جاتیں، وہ سب مل کر خوب ہنگامہ کرتی، کھاتی پیتی اور سارا گھر بکھیر کر چلی جاتی۔ میرے 2 بچوں کے اتنے کام نہیں تھے جتنے اس 16 سالہ لڑکی کے تھے۔ اب میں اس سے اکتانے لگی تھی، بلکہ وہ مجھے بری لگنے لگی تھی۔ مجھے اس سے خواہ مخواہ کی چڑ ہو چکی تھی، اس کی ہر حرکت، ہر ادا سے۔ میری 2 بہنیں کنواری تھیں، ہمیں ان کی شادی کی بہت فکر رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے بوجھ نہیں لگتی تھیں جتنی مجھے 16 سالہ کی ماہا بوجھ لگنے لگی تھی۔ 20 سال کا ہونے سے پہلے اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ 4 سال مجھے صدیوں جتنے لمبے لگتے تھے۔ میں اب اسے اکثر ڈانٹ دیتی اور وہ آگے سے ہنس دیتی۔ آپ اتنا غصہ کیوں کرنے لگی ہیں بھابھی؟ تم کب بڑی ہوگی؟ آپ نے سنا نہیں کہ اولاد ماں باپ کے لیے کبھی بڑی نہیں ہوتی؟ جو بات اس نے سن لی تھی وہ میں نے سن کر بھی انسنی کر دی۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کی ماں ہوں، اسے یقین تھا کہ میں جو اسے ڈانٹتی ہوں تو وہ دراصل محبت میں ڈانٹتی ہوں۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ میں جو آج کل اس کے بھائی کے سامنے اس کی شکایتیں لگاتی ہوں تو وہ بھی ماں باپ اور اولاد کے درمیان چلنے والے معمول کا چلن ہے۔ وہ اپنی فرینڈز سے سنتی ہوگی کہ جیسے ان کی اماں جان ان کے بابا جانی سے ان کی شکایتیں کرتی ہیں، کیسے وہ بظاہر غصے سے لیکن دل ہی دل میں پیار میں اپنی لاڈلی کے کان کھینچنے کے لیے کہتی ہیں۔ اب مجھے یاد آتا ہے کہ جب جب میں اس کی شکایت لگاتی تھی تب تب وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ اس کے بھائی اسے ڈانٹ دیتے تو بھی وہ مسکراتی رہتی تھی۔ مجھے ڈانٹ پڑوا کر آپ نے ٹھیک نہیں کیا، وہ مصنوعی خفگی سے کہتی اور پھر خفا نہیں ہوتی تھی۔ میری پیشانی پر پڑنے والے بل، میری آواز کی کاٹ
کا وہ اثر نہیں لے رہی تھی، یا اس میں اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ یہ سب جان سکتی۔ وہ خود کو میرے بیٹوں کی پھپھو نہیں آپی کہتی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ میرے میکے والے بھی اس پر ناک منہ چڑھاتے تھے کہ میں کیا ہر وقت اپنی ننند کا دم چھلا اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھی، وہ خود میرے ساتھ رہتی تھی۔ جس دن مجھے امی کے گھر پنڈی جانا ہوتا تھا، مجھ سے پہلے وہ اپنی تیاری مکمل کر چکی ہوتی تھی۔ اپنے کپڑے، جوتے، بیگ سب پیک کر کے اور بیکری کا سامان بھی منگوا چکی ہوتی تھی۔ کراچی ماموں کے پاس جانا ہوتا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ جا کر ٹیلر کو اپنے کپڑے مجھ سے پہلے دے آتی تھی۔ میری بہن بھائیوں کو وہ ماموں اور خالہ کہتی تھی، ان سے فرمائشیں کرتی، لاڈ اٹھواتی۔ میری سانسوں کے ساتھ وہ بھی سانس لے رہی تھی اور میں اس سے کتنی بیزار تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ مجھے اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانس سے زیادہ عزیز ہو گئی، لیکن پھر وہی فاصلہ، لا تعلقی۔ امریکہ سے اس کی خالہ آئی تھی۔ آخری بار وہ میری ساس کی وفات پر آئی تھی۔ فون پر تو بات ہوتی رہتی تھی، لیکن ملاقات اب ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی تنگ مزاج تھیں، کچھ پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ کہیں کوئی نقص تو نہیں نکالتی تھیں، لیکن نگاہیں بتا دیتی تھیں کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں آ رہا پسند۔ ناک ان کی ضرورت سے زیادہ اونچی تھی۔ جمال نے ان کی آمد سے پہلے اچھے خاصے پیسے گھر کی آرائش پر خرچ کیے تھے، لیکن پھر بھی انہیں گھر میں نقص ہی نظر آ رہے تھے۔ ماہا سے وہ بہت پیار کرتی تھیں، لیکن اس کے لیے بھی ان کا انداز تنقیدی ہی تھا۔ کڑی نظروں سے اس کا جائزہ لیتی رہتی تھیں۔ ان دنوں ماہا بالکل بدل چکی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، کچن میں چلی جاتی، ناشتے کی تیاری میں میری مدد کرتی، سارے گھر کی صفائی اپنے سامنے کرواتی، خالہ کے کپڑے استری کرتی، ان کے سر میں تیل ڈالتی، ان کے ساتھ خریداری کے لیے چلی جاتی۔ اب بس وہ اور خالہ۔ آج کل اس کی کوئی سہیلی بھی گھر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بھی بہت اچھی حالت میں رہنے لگا تھا۔ احد اور فہد سے جو وہ بہت اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتی تھی، چیختی چلاتی تھی اور بلند کہکے لگاتی تھی، وہ سلسلہ مؤخر ہو چکا تھا۔ اب تو وہ اتنی دھیمی آواز سے بات کرتی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے سرگوشی کر رہی ہو۔ بہت با ادب، با تمیز، ٹی وی اور کمپیوٹر جیسی خرافات سے دور رہنے والی بہت ہی پیاری سی لڑکی بن گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ماہا کا یہ ڈھونگ بہت برا لگا۔ چھٹی والے دن جس لڑکی کی صبح 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی، اب وہ فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ کر اپنی خالہ کو سلام کر کے ان کے لیے چائے بنانے جاتی۔ پہلے تو مجھے دل میں ہی ہنسی آتی تھی، پھر میرا دل چاہا کہ میں اس کے ڈرامے کا پردہ چاک کر دوں۔ میں نے خود کو باز نہ رکھا اور ایک دن بظاہر مذاق میں لیکن دراصل سنجیدگی سے خالہ کو اس کی عادتیں گنوا دیں۔ میں نے یہ تک بتا دیا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، لیکن آج بھی چھت پھلانگ کر ہی اپنی سہیلی کے گھر جاتی ہے۔ وہاں اس کا جوان بھائی ہے، 100 بار منع کیا ہے لیکن باز نہیں آتی۔ پتہ نہیں خالہ پر کس بات نے زیادہ اثر کیا۔ وہ اگلے ہی دن اسلام آباد اپنے دیور کے پاس چلی گئیں۔ 15 دن بعد وہیں اپنے بیٹے کے نکاح پر مدعو کر لیا۔ چلنا ہے نکاح پر ماہا؟ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ پہلے ہی اس نکاح کے بارے میں جان چکی تھی۔ وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ میں اس کی خالہ کو کیا کچھ کہہ چکی ہوں۔ نہیں بھابھی، کیوں؟ ارسلان تمہارا فرسٹ کزن ہے تو تم شاید کافی کلوز بھی ہو اس سے۔ نیٹ پر چیٹ ویٹ نہیں کرتی رہتی اس سے؟ اب نہیں کرتی، پھر گھر کا خیال کون رکھے گا؟ آپ بھائی اور بچوں کے ساتھ چلی جائیں۔ بھابھی میرے ایگزامز ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے۔ جمال بھی نکاح پر نہیں گئے، ابھی بھی ماہا کی طرف سے چپ ہی لگی ہوئی تھی۔ پھر میں اکیلی کیوں جاتی؟ اس نکاح کے بعد جیسے گھر کی ہر چیز بدل گئی۔ ماہا فجر کے وقت اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، پھر گھر کی صفائی اور کالج چلی جاتی۔ دوپہر کے لیے وہ آٹا گوندھ کر جاتی
اور آتے ساتھ ہی روٹی بنا لیتی۔ رات کا کھانا بھی اس نے بنانا شروع کر دیا تھا۔ بچوں کو ٹیوشن دیتی، ہفتے میں 2 بار مشین لگا لیتی اور سارے گھر کے کپڑے دھوتی۔ 2 مہمان آتے یا 10، وہ سب کے لیے اکیلے کھانا بنانے لگی۔ گھر کو چمکا کر رکھتی۔ پتہ نہیں اس نے کیسے اور کب یہ سب کرنا سیکھ لیا تھا۔ کب اس نے بھاری پردوں اور لمبی چھت کو دھونے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی تھی۔ اسے کیسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کی وارڈروب میں کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہے اور اب اسے بازار جا کر فضول خریداری نہیں کرنی ہے۔ اسے میوزک سے نفرت ہے اور اونچی آواز میں ہنس بول نہیں سکتی۔ وہ ان سب سے بہت دور ہو چکی تھی۔ میں معلوم ہی نہیں کر سکی یہ سب کیسے اور کس طرح ہوا۔ اب نکاح کے بعد کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ جب وہ 9 بجے سو کر اٹھی ہو۔ کوئی ایک بھی دن تو ایسا نہیں آیا تھا کہ میرے میکے میرے ساتھ آئی ہو۔ کوئی ایک ہی دن ایسا ہوتا جب اس کی سہیلیاں گھر آئی ہوں، وہ چھت پھلانگ کر اپنی سہیلی کے گھر گئی ہو۔ فون پر اس نے کھانا آرڈر کیا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ گلا پھاڑ کر کہکے لگاتے ہوئے فل والیوم میں میوزک لگا کر بچوں کے ساتھ مل کر ادھم مچانا۔ کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں آیا تھا کہ مجھے پرانی ماہا کی جھلک نئی ماہا میں دکھائی دے جاتی۔ میری اماں اور بہنیں تک اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہونے لگی تھی۔ اللہ نے تمہاری کوئی دعا سن لی ہو مہوش، دیکھو کیا سکھ دیا ہے اس نے تمہیں۔ اس نے BA کر لیا ہے تو اپنی فرینڈ کے ذریعے اپنے بھائی کو پیغام بھجوایا کہ وہ مزید آگے نہیں پڑھنا چاہتی، اس لیے اس کی شادی کر دی جائے۔ جمال بہت زیادہ حیران تھے اور میں بھی۔ تمہارے بھائی تمہارا MBA کا سوچ رہے ہیں اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ یہی صحیح عمر ہوتی ہے شادی کی بھابھی، بس پڑھ لیا میں نے جتنا پڑھنا تھا، منگنی یا نکاح کر دیتے ہیں، تم MBA کر لو۔ نہیں، مجھے آگے نہیں پڑھنا، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ پہلی رات تھی جب اس کے رخصت ہونے کے خیال نے میرے دل کو ہلا دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے میرے پیروں کے نیچے ہاتھ ہی نہیں رکھے تھے۔ خدمت اور محبت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جمال نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ جمال کو اس کی شادی کر دینا پڑی۔ وہ گھر سے رخصت ہو گئی اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ شادی کے بعد کویت چلی گئی تھی۔ کویت جانے سے پہلے وہ 1 مہینہ اپنے سسرال میں رہی تھی۔ جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر ہم سے ملی اور بس۔ آج 6 سال ہو گئے وہ لوٹ کر اس گھر میں نہیں آئی۔ میری ساری خدمت گزاری، میرے احسان، میرا پیار وہ لوٹا گئی تھی۔ جتنا میں نے اس کے لیے کیا تھا اس سے بڑھ کر گئی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے فون پر کہا، تم ارسلان سے محبت کرتی ہو؟ اس کا احساس مجھے بہت بعد میں ہوا تھا مہا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اس کا احساس مجھے بھی بہت بعد میں ہوا تھا بھابھی۔ اس نے گہری سانس بھری اور فون بند کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے گھر کے کونوں میں اس کی خاموشی گونجتی سنائی دیتی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی نہیں ہو پاتی، نظریں نہیں ملا سکتی تھی خود سے۔ گھر میں 12,000 ماہوار پر ایک ملازمہ آتی ہے جو سب کام کر جاتی ہے۔ جمال کی پروموشن ہو چکی ہے، گاڑی بھی آ گئی ہے اور گھر بھی بدل لیا ہے۔ میرے بیٹے سارا دن AC چلا کر رکھتے ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی 12 بجے سے پہلے سو کر نہیں اٹھتی۔ کیسا بھی کھانا پکاؤ، انہیں بس باہر کا ہی کھانا پسند آتا ہے اور فاسٹ فوڈ منگواتے ہیں۔ اپنے فون اور سہیلیوں کے ساتھ اتنی مصروف رہتی ہے کہ اسے یہ دیکھنے تک کی فرصت نہیں ہوتی کہ ماں بیمار ہے اور مسلسل ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے۔ کاش میری بیٹی اپنی پھپھو پر ہی چلی جاتی۔ اپنے میکے میں اکیلی ڈرائیو کر کے جاتی ہوں۔ چھوٹی بہن کے بیٹے کی شادی میں بہت مشکلوں سے 3 بچوں کو بارات پر تیار کروا کر لے کے گئی۔ 3 بچوں کو اپنی خالہ، ماموں وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے کچھ برا نہیں سوچ سکتی۔ جس سے شکایتیں تھیں، چڑ تھی، جو بری لگتی تھی، اس کے ساتھ برا کیا۔ لیکن یہ جرت بیٹی کے لیے نہیں کر پاؤں گی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، کھڑے ہو اور نہ خود کو
دیکھ پاتی ہوں، نظریں بھی نہیں ملا سکتی۔